اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کا 19واں اور 20ویں رکوع کی ایک آیت ہے۔ سابقہ ہفتے یعنی سابقہ درس قرآن کی اس مجلس میں بات آئی تھی کہ سورہ بقرہ کے اس کے مضامین کے اعتبار سے کچھ حصے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی کہ اس کا فرسٹ ہاف فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون یہاں تک مکمل ہو گیا تھا، جس میں تقریباً صرف ایک مضمون بیان ہوا، وہ تھا بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت والجلال کی نعمتیں، اور ان نعمتوں کے ساتھ بنی اسرائیل نے کیا کیا۔ قرآن مجید نے ایک ایک ان کی حرکت کو، ان کی بداعمالیوں کو بالکل صاف صاف بیان کیا کہ اس قوم کے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور یہاں تک قرآن نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بحکم الہی ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ جس کا پہلا نام یثرب تھا تشریف لے گئے، تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا اس سلوک کو بھی بیان کیا، اور ایمان کیوں لے کر نہیں آئے اس وجہ کو بھی بیان کیا۔ آج جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں اس میں پہلا مضمون ہے شعائر اللہ کا۔ عربی زبان کا یہ لفظ ہے جو شعیرتن کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں نشانی، علامت۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں مکہ مکرمہ کی 2 پہاڑیوں کے بارے میں بیان کیا ہے، جس کو حجاج یا عمرہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ ایک کا نام صفا ہے اور ایک کا نام مروہ ہے۔ اب یہاں ایک سوال سب سے پہلے پیدا یہ ہوتا ہے کہ اچانک بیان چل رہا تھا، پہلے تو جب قبلہ بدلا گیا اور کفار نے اور یہودیوں نے طعنہ کشی کی کہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے مذہب کے ماننے والے ہیں، مکہ میں تھے تو بیت اللہ کو قبلہ بنایا، مدینہ آئے تو فلسطین کو بنا لیا، یہ کیسا مذہب ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کا جواب دیا، اور آخر میں قرآن نے یوں کہا کہ مسلمانوں سے کہ ان بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، فاستبقوا الخیرات، اب نیکیوں میں مقابلہ کرو آپس میں،
اور یہودیوں کے بارے میں کہا گیا آپ چاہے کتنی دلیلیں لا کر ان کو دے دیں، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، ہر نشانی آپ لا کر رکھ دیں گے، ہر دلیل ان کو پیش کر دیں گے، یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور بتلایا کہ اب تم جب ایک امت بن گئے ہو، ذمہ دار بن گئے ہو، اور ذمہ دار کو ذمہ داری دی جاتی ہے، لہٰذا اب سنو کہ جب تم ایک امت بن چکے ہو تو ابھی تو ہم نے چھوٹی سی آزمائش تمہارے سامنے آئی کہ یہودیوں نے، کفار مکہ نے یا مشرکین عرب میں تمہیں اپنے طعنوں کا نشانہ بنایا۔ ابھی جیسے جیسے یہ زندگی آگے بڑھے گی ویسے ویسے آزمائشیں بھی بڑھیں گی، اور یوں فرمائے جب آزمائش آئیں تو کرنا کیا ہے؟ صبر۔ سب سے بڑا نسخہ قرآن مجید نے ایک بندے مومن کو یہی دیا ہے، صبر۔ حالات چاہے جو بھی ہوں اس کی زبان سے یہی نکلنا چاہیے کہ انا للہ، ہم ہیں اس کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ، جائیں گے بھی اسی کی جانب، لوٹ کر اسی کی جانب جانا۔ اور دوسرا نسخہ قرآن نے دیا کہ صبر کرو، اور صبر کے ساتھ اس دل کے تعلق کو رب العالمین سے جوڑو، اور اس جوڑنے کے لیے جو سب سے محبوب ترین عمل اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ ہے نماز۔ یہ دو چیزیں قرآن نے بیان کی تھی۔ اب یہاں اچانک یہ بیان کیا گیا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ دراصل ان آیات کا تعلق، کنیکشن، ربط پہلے سے ہے۔ وہ اس طرح ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پارے کے آخر میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن نے کیا تو وہاں انہوں نے دعا مانگی تھی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، مولا ہمیں حج کا طریقہ سکھلا دے۔ اب اسی کا جواب قرآن نے یہاں دیا ہے۔ ایک رائے مفسرین اکرام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک دوسرا ربط اور کنیکشن یہ بھی ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیشہ کے لیے قبلے کے بارے میں کہا گیا کہ اب قبلہ نہیں بدلے گا، ہمیشہ کعبۃ اللہ ہی تمہارا قبلہ ہے، تو یہ طے ہو گیا امت مسلمہ کے لیے کہ تا قیامت کعبۃ اللہ قبلہ ہوگا اور اسی کا طواف ہوگا، اسی کا حج ہوگا۔ اسی طرح جب قبلے کا حکم آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے ساتھ ساتھ صفا اور مروہ کا حکم اس لیے بیان فرمایا کہ اس کے بارے میں، یعنی صفا اور مروہ کی سعی جاہلیت میں بھی ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جو جاہلیت کا حج تھا اس میں نہیں ہوتی تھی، اس میں بھی صفا اور مروہ کی سعی جو حجاج اور عمرہ کرنے والے کرتے ہوتی تھی، مگر ایک مسئلہ تھا، صفا پر بھی مروہ پر بھی کچھ مورتیاں مشرکین عرب نے رکھ دی تھی، اس کو ختم کرنا مقصود تھا۔ کعبۃ اللہ کو تو پاک کر دیا گیا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا وہ تمہارا قبلہ ہے، اور پاک ہوا وہ سن 10 ہجری میں جا کر جب فتح مکہ ہوا، اس کے اندر سے وہ مورتیاں اور وہ بت نکال دیے گئے۔ اب اس کے حکم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے اب تمہارے لیے کعبۃ اللہ قبلہ بن چکا ہے تو اب ہمیشہ ہر حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے صفا اور مروہ شعائر ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اور جب وہ مورتیاں رکھی گئی تھیں اور یہ جب حکم نازل ہوا تو مسلمانوں کے ذہنوں میں خیال آیا، وہ یہ تھا کہ جیسے دور جاہلیت میں مشرکین عرب یا کفار مکہ یا باہر سے آنے والا کوئی بھی جب سعی کرتا تھا تو اکثر لوگ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، جب پوجا کرتے تھے وہ شرک تھا اللہ کی ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ۔ تو مسلمانوں کے ذہن میں خود بخود یہ خیال آیا کہ جیسے مشرکین عرب یا کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے والا آ
کر کے سعی کرتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے، ایسے تو یہ عمل غلط ہوگا۔ تو قرآن نے اس کے بعد بیان کیا فمن حج البیت او اعتمر، کہ سنو جو بھی حج کرنے کے لیے آئے گا بیت اللہ کا، اب اعتمر یا عمرے کے لیے آئے گا، فلا جناح علیہ، کوئی حرج کی بات نہیں، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان وہ سعی کرے، دوڑ لگائے، ومن تطوع خیرا، اور جو بھی خیر کا کام کرے گا، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو مسلمانوں کے ذہن سے صاف کر دیا گیا، اور یہاں تو قرآن نے اشارے کی زبان میں بات کی ہے۔ دراصل اس سعی کے پیچھے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جانے لگے اپنی زوج محترمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، اس وقت اس بچے کی بھوک کے نتیجے میں جو ایک ماں نے دوڑ لگائی، اور اس دوڑ لگانے کے درمیان جو اس اللہ کی بندی کے جذبات، خیالات تھے، آپ سوچیں کہ وہ کتنی مخلص ہوں گی اپنے اس عمل میں، اور ان کے جذبات کتنے پاکیزہ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن تک کے لیے طے کر دیا گیا کوئی بھی جائے گا حج کے لیے اس کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ اور اسلام کے اندر 4 فقہ پائے جاتے ہیں، 4 مسلک ہیں۔ امام احمد کے نزدیک یہ مستحب ہے، امام مالک و شافعی کے نزدیک یہ فرض ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ واجب ہے، نہیں کیا تو بکری بدلہ یعنی دم دینا ہوگا۔ یعنی اس اللہ کی بندی کا جذبہ اللہ کے یہاں کتنا مقبول ہوا، وہ بچے کے لیے اور وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ اپنے لیے، صرف بچے کو بھوک لگی، ایک ماں کا جذبہ اللہ کو پسند آ گیا۔ تو مسلمانوں کے ذہن سے صاف کر دیا گیا کہ کہنے والے بہت کچھ کہیں گے کہ مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مانو بس، فلا جناح علیہ، کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی بھی آئے اس کی سعی کرے۔ اب بیچ میں جب اس مضمون کو بھی صاف کر دیا گیا، اب قرآن مجید نے ایک نئے مضمون کو یہاں سے بیان کیا، فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جس کو ہم نے نازل کر دیا، اتارا، کیا چیزیں؟ من البینات، صاف صاف باتیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، والہدی، اور ہدایت کی باتیں۔ کب چھپاتے ہیں؟ حالانکہ ہم ان کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے کتاب کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ کتاب سے مراد یہاں پر تورات اور انجیل ہے، اور ان الذین کے اندر جو اشارہ کیا گیا اس سے مراد خصوصاً یہودی اور عیسائی ہیں، ان کا یہی عمل تھا۔ اور اس آیت کا تعلق جو قرآن مجید نے سورہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں جو بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ آپ کو ایسا پہچانتے ہیں، بلکہ اس سے اچھا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، جانتے ہوئے بھی یہ لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ انہی لوگوں سے یہاں قرآن کریم بات کر رہا ہے کہ سنو کہ جو لوگ چھپاتے ہیں حالانکہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، ان کی کتاب میں ہر نشانی کو ہم نے ذکر کیا ہے، مینشن کیا ہے، ذرہ برابر نشانی نہیں بچی، اس کے باوجود وہ چھپاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کا انجام بیان کیا، اولئک یلعنہم اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور خود لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اتنا بدترین انجام ان کا دنیا کے اندر ہے۔ اور یہاں سے مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک عالم کو مسئلہ معلوم ہو اور جان بوجھ کر وہ کتمان علم کرے، یعنی اس چیز کو چھپا لے، تو اس کا بھی یہی انجام ہے۔ کسی نے آ کر کے کچھ پوچھا اور آپ خاموش رہے، یا آپ نے بات کو ادھر سے ادھر کر دیا، اس کا وہی انجام ہے۔
ہاں آپ چھوٹے ہیں اور آپ سے بڑے اس شہر میں موجود ہیں تو آپ ان کی رائے دے سکتے ہیں کہ جا کر فلاں صاحب سے معلوم کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن معلوم ہونے کے باوجود چھپانا، یہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور اگر معلوم ہی نہیں ہے، کوئی آ کر کچھ پوچھنے لگے، کچھ بھی معلوم نہ ہو، تو یہ بھی جرم ہے کہ اپنی جانب سے کچھ بھی بیان کر دیا جائے۔ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کسی نے آ کر کے کچھ پوچھا، آپ نہیں جانتے، منع کر دیں۔ اور معلوم نہ ہونے کے باوجود کچھ بھی اپنی طرف سے گڑھ دینا، اس کا گناہ بھی بڑا خطرناک ہے، اور یہ بعض مرتبہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے کہ کچھ بھی غلط اپنی طرف سے مسئلہ بتا دیا اور اس انسان نے کسی اور کو بتایا، یہ چلتا رہا، پورا گناہ آ کر کے اسی کے سر پر رہے گا جس نے غلط بتلایا۔ کیوں؟ ہر انسان کا ہر چیز کو جاننا ضروری نہیں ہے، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک صاحب آئے، کچھ معلوم کیا، نہیں معلوم، وہ کہنے لگے اتنے بڑے ہیں کہ کچھ نہیں معلوم، وہ کہنے لگے اس میں شرم کی بات کیا ہے، نہیں معلوم، فلاں سے جا کر کے کسی اور سے جا کر کے پوچھ لیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اور یہ اس زمانے میں جو آخری شکل میں نے آپ سے عرض کی ہے، یہ سب سے زیادہ ہے۔ الحمدللہ اہل علم بہت زیادہ موجود ہیں، بھرمار ہے، لیکن ایسے بھی موجود ہیں کہ نہیں معلوم ہونے کے باوجود بتلا دیا جاتا ہے۔ نیم ملا خطرہ ایمان، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اور بعض مرتبہ اس میں پوچھنے والے کی بھی غلطی ہوتی ہے۔ عقیدت کی بنیاد پر سامنے والے کی ہر بات کو مانا نہیں جاتا۔ عزت احترام ایک الگ چیز ہے، مگر شریعت کے علم کے سلسلے میں کچھ بھی آپ نے کسی سے پوچھ لیا، حالانکہ اگر آپ اس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ فلاں صاحب اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، تو آپ بھی قصوروار ہیں۔ جو ماہر ہو جس فن کا، اس سے جا کر کے آپ معلوم کریں۔ اور اب تو ایسی بلکہ دکانیں کیا، لوگوں نے فرقے اس شکل پر بن گئے ہیں اب کہ حدیث کی کتاب کو سامنے رکھ لیا اور خود اپنی جانب سے مطلب بیان کر دیا، قرآن کو سامنے رکھ لیا، قرآن کے ترجمے کو پڑھ لیا، اپنی جانب سے مطلب نکال لیا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے حدیث شریف سے تعلق رکھنے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ پڑھنے میں، بلکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کوئی اگر اللہ کا بندہ دن میں صرف ایک حدیث شریف پڑھ لے، اس کا ترجمہ پڑھ لے یا ایک آیت پڑھ لے، تو اس زمانے میں بہت بڑی بات ہے۔ کم سے کم احادیث نبویہ سے تعلق رہتا ہے، مگر ایک حد تک آپ کو مجھے یا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، جو اس کا ماہر ہے اس سے جا کر کے پوچھیں۔ مگر کوئی ایک حدیث پڑھی اور اس کا مطلب اپنی جانب سے نکال لیا جو چاہا، اور صرف اس بنیاد پر کہ دو لفظ ہم نے کسی کے پاس عربی کے ٹیوشن کے پڑھ لیے، اسی بنیاد پر ہم نے قرآن کا ترجمہ بھی سمجھنا شروع کر دیا، احادیث کا مطلب بھی سمجھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ آپ حیران رہیں گے کہ جو مفسرین نے شرطیں لگائی ہیں قرآن کریم کے ترجموں یا قرآن کو سمجھنے کے لیے، وہ اتنی حیران کن ہیں کہ آج شاید میں ہوں یا کوئی بھی اور ان شرائط کا پایا جانا بہت مشکل ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ ترجمہ پڑھ لیا اور اپنی جانب سے مطلب نکال لیا، اور اس کے نتیجے کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ قرآن کی آیات کو اٹھاتے ہیں، نام رکھ دیا، بچی پیدا ہوئی گھر میں، نام رکھ دیا آیت، کوئی معنی نہیں ہے، نشانی۔ حالانکہ نام کے بارے میں ہدایات یہ ہیں کہ اپنے بچوں کا نام انبیاء، صحابہ، صحابیات کے نام پر رکھا کرو، اللہ والوں کے نام پر رکھا، بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ اپنے آپ کو ذرا سا دو لفظ کیا آ گئے عربی کے، بس وہاں سے رکھنا شروع کر دیا۔ بہرحال قرآن مجید نے یہودیوں کا انجام بتایا کہ یہ ملعون ہیں، اس کے بعد کہا گیا ہاں لیکن الا الذین تابوا،
اگر توبہ کر لیں، ان میں سے جو بھی توبہ کر لے گا، رخ پھیر کر آ جائے گا، وَأَصْلَحُوا، اور جو بھی اس سے یعنی اس زمانے میں جو بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر لے گا، وَبَيَّنُوا، اور ان کو واضح کر دے گا، مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطیوں کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جائے گا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ہم توبہ قبول کر لیں گے۔ لفظی ترجمہ، ہم ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ فرماتے ہیں ارے ہم تو ہیں ہی توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے، یہ لوگ ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن ان میں سے بھی اگر کوئی توبہ نہیں کرتا اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ان الذین کفروا، مگر جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کفر میں رہے، وماتوا وہم کفار، اور آخری سانس بھی اس حالت میں نکلی کہ وہ اسلام کو نہیں مانتے تھے، حالت کفر میں تھے، فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ، تو ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور لعنت کیسی ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، خالدین فیہا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ بعض لوگوں نے فیہا کی ضمیر میں جہنم بھی مراد لیا ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی کوئی ڈھیل دی جائے گی، کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ احادیث نبویہ میں جو کافروں کے لیے احادیث اور جو وعید کی احادیث ہیں، جو انجام بیان کیا گیا، بڑا ہولناک ہے۔ یوں فرمایا کہ کافر کو جب گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس کا کان، ایک کان اور دوسرا کان اور پیچھے کی جو جگہ ہے وہ اتنی چوڑی اور بڑی ہو جائے گی کہ اس کی مسافت کے لیے کئی دن تک چلنا پڑے گا۔ اس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ جانوروں سے بڑی ہو جائے گی۔ یہ عذاب ہوگا اللہ کا۔ اور جب ان کو عذاب ہوگا، سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں شاید 15واں یا 16واں رکوع ہے، جہاں قرآن نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ وہ رحم کی بھیک مانگیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ کہیں گے جنت والوں سے أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، ذرا جنت کا کچھ پانی تو ڈال دو، رہا نہیں جاتا۔ اور ایک جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، وہ سب جانتے ہیں، سب سے ہلکا عذاب ہوگا کہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کے نتیجے میں یہ دماغ جس سے انسان سوچتا ہے یہ ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گا، اتنا خطرناک عذاب ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس سے کہ جو اللہ کے منکر ہیں، کس کس کو مانو گے، کس کس کے پاس جاؤ گے؟ تمہارا معبود تو ایک اکیلا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ خدا نہیں ہے، وہی ہے رحم کرنے والا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے کہ جن لوگوں سے کہا گیا توبہ کر لو گے، اصلاح کر لو گے، غلطی مان کر اسلام میں آ جاؤ گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اس اعلان کے باوجود جو واپس نہیں آئے گا ان سے یوں کہا گیا کس کس کو اپنا خدا مانو گے؟ تمہارا خدا تو ایک ہے۔ اور جب یہ آیت اتری تو مشرکین عرب میں ایک چیمی گوئیاں اور باتیں شروع ہوئیں، کیا خدا ایک بھی ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ قرآن نے جب یہ انجام بیان کیا کہ عذاب ہلکا نہیں ہوگا تو انہوں نے آپس میں مشورے کیے، اور ایسی باتیں مفسرین نے نقل کی جن کو پڑھ کر بھی ہنسی آتی ہے۔ بعض نے کہا ارے اگر یہ اللہ نہیں مانے گا ہم دوسرے بت کے پاس چلیں گے، ہم لات کے پاس جائیں گے، ہم عزا کے پاس جائیں گے، ہم اگر موجودہ زمانے کے اعتبار سے کہیں برا نہ لگے
اپنے ہی معاشرے کے لحاظ سے کہیں ہم فلاں مزار والوں کے پاس جائیں گے، ہم ان سے جا کر کے کہیں گے ذرا معافی دے دیں، اور یہاں آ کر کے لوگ اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ غوث پاک آئیں گے، فلاں آئیں گے، وہ بچا کر لے جائیں گے۔ میرے بھائی، ایک منٹ کے لیے یہ سوچیں کہ یہ مخلوق اسی کی ہے، اسی نے زندگی دی، اسی نے اٹھا لیا۔ اب آپ سوچیں، اس کی مرضی کے خلاف میدان حشر میں انبیاء بھی نہیں جا سکتے، اللہ کے نبی کو بھی اسی اللہ کی جانب سے شفاعت کی اجازت ملے گی۔ جب تک اجازت نہیں ہوگی اللہ کے نبی بھی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ تو قرآن ان مشرکین عرب سے کہہ رہا ہے، کس کس کے سامنے جا کر جھولی پھیلاؤ گے؟ تمہارا خدا ایک ہے، وہی رحمان الرحیم ہے، اور رحمان الرحیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ مطلب کیا کہ اللہ کی ایک صفت جو رحمان ہے، رحمان کا مطلب یہ ہے اس دنیا میں سب پر رحم ہے، یہودی بھی کھا رہا ہے، عیسائی بھی کھا رہا ہے، اللہ کی ذات کا منکر کافر بھی کھا رہا ہے، اللہ کے رسول کا منکر بھی کھا رہا ہے، ہر ایک کو روزی ہے، کسی کو انکار نہیں ہے، مگر رحیم اس کو کہیں گے۔ اور رحیم کی صفت کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ جس اللہ کے بندے کو یا جس انسان کو میدان حشر میں رحمت کا سایہ نصیب ہوگا وہی بندے کامیاب ہوں گے۔ تو وہ صفت رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، صفت رحمان کا تعلق یہاں سب کے لیے چھوٹ ہے۔ ہاں، رزلٹ وہاں پر آؤٹ ہوگا، وہاں نکل کر کے آئے گا نتیجہ، اور اللہ جس پر وہاں رحم فرمائیں گے تو وہاں کے اعتبار سے رحیم اور دنیا کے اعتبار سے رحمان۔ اس کے بعد اگلی جو آیت ہے مختصراً سن لیں، اس کے اندر چند دلیلیں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو دیے جو اللہ کو نہیں مانتے۔ پہلی دلیل دی، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، کہ تم کس کو ماننے جا رہے ہو؟ یہ زمین و آسمان کی جو بناوٹ ہے اس میں کبھی غور نہیں کیا؟ کیسا غور؟ اس آسمان میں دیکھو کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، اور ایسے ہیں کہ دنیا کی کوئی حیثیت ان کے سامنے نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ کیا کارنامہ ہمارے ملک کے کچھ ماہرین نے انجام دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایسی چیزوں میں آپ خدا کی قدرت کو تلاش کریں، اور آپ سورج کی جانب دیکھیں، اس سے بڑے بڑے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں سیارے مالک کائنات کی اس کائنات میں موجود ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا غور تو کرو، اور فرمایا زمین میں غور کر لو جس پر تم رہتے ہو، تم کھیتی کرتے ہو، بیج ڈالتے ہو جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ہم اس ایک بیج سے ایک کوپل نکالتے ہیں، ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے، اور ایک بیج سے 100 گیہوں کے چاول کے دانے تم خود نکالتے ہو، رائی کے دانے خود نکالتے ہو، مختلف فصلیں تم خود نکالتے ہو۔ وہی زمین جو تمہیں کھانے کے لیے دیتی ہے، دوسری جگہ جا کر ذرا کھودو تو سونا نکل کر آتا ہے، چاندی نکل کر آتی ہے، مختلف دھات نکل کر آتے ہیں، کہیں پیٹرول نکلتا ہے، کہیں کچھ اور نکلتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ذرا غور تو کرو، ہم نے کتنی نشانیاں رکھی ہیں، کون ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا کرنے والا؟ اور اس کے بعد دوسری نشانی بتلائی، واختلاف اللیل والنہار۔ چلو اور آگے چلو، کبھی غور کیا ہے کہ سورج کہاں سے آتا ہے، دن کیسے نکل جاتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے؟ ذرا سوچو، اگر ایسا ہوتا کہ ہمیشہ دن ہی ہوتا، کام ہی کام کرتے رہتے، جسم کو آرام نہ ملتا؟ کبھی سوچا ہے کہ رات ہی ہوتی، کبھی دن نہ ہوتا، سوتے ہی رہتے، یا نہ بھی سوتے تو کام کرنے میں، روشنی کے انتظامات میں کتنی پریشانیاں ہوتی؟ اللہ تبارک و تعالی انسان کو دلیل دے رہے ہیں کہ ہمیں مانو تو کیوں مانو کہ سنو۔ اور اس کے بعد اگلی دلیل دی، فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، کہ تم اگر ایک سوئی کو لو، پانی کی ایک بکٹ یا بالٹی لو، ایک گلاس لو، اس میں ڈالو، وہ سوئی پانی میں نہیں رہتی، پانی کے اوپر نہیں تیرتی، وہ نیچے چلی جاتی ہے۔ تم سمندر میں جاؤ، ایک ذرہ اٹھاؤ، وہ پانی کی سطح پر نہیں ٹھہرتا، نیچے چلا جاتا ہے۔ کبھی غور کیا یہ جہاز چل رہے ہیں، یہ کشتیاں چل رہی ہیں، کون ہے ان کو چلانے والا؟ تجری فی البحر، جو منو سامان
کاؤنٹروں سامان لے کر کے جاتے ہیں، کون ہے وہ چلانے والا؟ اس کے بعد فرمایا اور وہ سامان کیسے ہوتے ہیں جو تمہیں نفع دیتے ہیں، بما ينفع الناس۔ اور اس کے بعد چوتھی دلیل دی، فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء، کہ غور کیا ہے کبھی آسمان سے پانی کو کون برساتا ہے؟ کہ مثال کے طور پر اگر کسی سٹی میں پولیوشن ہو جائے تو آج کل کی انسانیت کوشش کر رہی ہے کہ آرٹیفیشیل بارش ہو، ذرا پانی ویسے برسایا جائے، ذرا ہوا صاف ہو جائے، تو قرآن کہہ رہا ہے ذرا کبھی غور کیا ہے تم نے کہ آسمان سے پانی کو کون برسا رہا ہے؟ اور اس کے بعد اگلی دلیل دی کہ اس پانی کا کیا ہوتا ہے، سنو، فاحیا بہ الارض بعد موتها، ہم پانی برساتے ہیں اور ایک مردہ زمین ہوتی ہے، کسان تھک چکا ہوتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے کہ اب تو زمین مردہ ہو گئی ہے، اب کیا اگائے گی یہ؟ ہم پانی برساتے ہیں، مردار زمین سے ہم گیہوں بھی نکالتے ہیں، چاول بھی نکالتے ہیں، کھانے کی دوسری الگ الگ چیزیں نکالتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آیا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں ہم نے کتنے جانور پھیلا دیے ہیں، کہیں شیر ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کوئی اور جانور ہے، کچھ ایسے ہیں جن سے تم دودھ نکالتے ہو، ان کو استعمال کرتے ہو، کچھ ایسے ہیں جن کا تم گوشت کھاتے ہو، کتنے رینگنے والے ہیں، کتنے چلنے والے ہیں، کتنے دو ٹانگ والے ہیں، کتنے چار ٹانگ والے ہیں۔ قرآن دلیل دے رہا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو سنو، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ ہوا کا بدلنا، کہ ایک علاقے میں آپ جائیں اتنی گرم ہے کہ دوپہر میں باہر نہیں نکل سکتے، دوسرے علاقے میں آپ جائیں اتنی ٹھنڈی ہے بغیر کپڑوں کے آپ باہر نہیں آ سکتے۔ یہ ہواؤں کو کون بدلتا ہے؟ دن میں گرم ہے، یا ایک علاقے میں گرم ہے دوسرے میں ٹھنڈی ہے، ایک علاقے میں ذرا کم اسپیڈ سے ہے دوسرے علاقے میں کچھ زیادہ ہے، ایک علاقے میں ہوا نہیں ہے دوسرے میں بہت زیادہ ہے۔ یہ کون ہوائیں لے کر آتا ہے؟ کبھی اتنی تیز چلتی ہیں کہ درختوں کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہیں، کبھی اتنی ہلکی چلتی ہیں کہ کسان کہتے ہیں کاش ہوا چل گئی ہوتی تو فصلوں کو بڑا آرام مل جاتا، کبھی اتنی تیز چل جاتی ہیں کہ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن پوچھ رہا ہے کہ کون ہے ان ہواؤں کو لانے والا؟ اور پھر فرمایا والسحاب المسخر بین السماء، ذرا ان بادلوں پر غور کیا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان تابے ہیں بالکل ہمارے حکم کے، نہ اوپر جاتے ہیں نہ نیچے آتے ہیں، ہمارے حکم کے مطابق کون ہے؟ آخر کوئی تو ذات ہوگی۔ انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا جیسے کچھ بیوقوفوں نے کہا جس کو بگ بینگ تھیوری کا نام دیا گیا کہ نہیں بلاسٹ ہوا کائنات بن گئی، حالانکہ مضمون آیا ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کریں گے تفصیل سے۔ کچھ بیوقوفوں نے کہا اور ہمارے لوگوں نے بھی ماننا شروع کر دیا، اور اسی بیوقوفیت کو کالجز میں یونیورسٹیز میں پڑھایا گیا کہ نہیں کائنات کو پہلے کچھ نہیں تھا، یہ تو ایک بلاسٹ ہوا اور اس سے کائنات بن گئی، حالانکہ خود بخود تو کچھ نہیں ہوا کرتا، کوئی تو ہوگا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، کوئی تو ذات ہوگی یہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ ہر کائنات کو چلا رہا ہے، کوئی تو ذات ہوگی جو اس کا حساب رکھتا ہے، کتنوں کو زندہ رہنا ہے، کتنوں کو مرنا ہے، کوئی تو ذات ہے جس کے پاس یہ حساب ہے کہاں پانی کی ضرورت ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں زیادہ سیلاب ہے، کہ انسانوں کو کیسے پالنا ہے۔ ان 8 نشانیوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس عقل ہے۔ اب اگر انسان سمجھنا ہی نہ چاہے، عقل کا استعمال ہی نہ کرنا چاہے، تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں اس دنیا، یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہاں بدلہ نہیں ملنے والا، یہاں تو قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ آپ سورہ انعام کے ترجمے کو پڑھیں کبھی اٹھا کر، جہاں 7ویں پارے کا 7واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، قرآن میں اللہ نے اپنے ماننے کی ایسی مثالیں پیش کرتی ہیں کہ انسان جواب نہیں دے پاتا اور بس ہٹ درمی پر اڑ جاتا، نہیں ہم تو اپنوں
دونوں کو مانیں گے تو قرآن نے انہی کے لیے کہا، تو پھر تم بے عقلوں کے لیے نشانیاں بھی نہیں ہیں۔ ہاں، ان میں جو غور کرے گا اس کو سمجھ میں آ جائے گا، خود بخود تو کچھ نہیں ہوا کرتا، خود بخود تو ہوائیں بھی نہیں چلتی، بارشیں بھی نہیں آتی۔ یہ ہم نے نشانیاں اس لیے تمہارے سامنے رکھی ہیں۔ قرآن نے ان مشرکین عرب سے اور کفار سے کہا تاکہ تم سمجھو کہ ہے کوئی ذات اس کائنات کو چلانے والی۔ یہ آیت نمبر 164 تک آج کا درس مکمل ہوا۔ آئندہ ہفتے سے ان لوگوں کا تذکرہ پھر آ رہا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا خدا، اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات رہ گئی، یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات، اپنی صفات دونوں کے لحاظ سے یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے۔ مطلب اللہ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ کہ اس کی ذات کی طرح، اس کی شبیہ نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ کبھی ہوگی۔ وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اور صفات میں یکتا اور اکیلا ہونے کا مطلب یہ ہے، کھلانے میں، پلانے میں، پیدا کرنے والا، موت دینے والا، پیدا کرنے میں لڑکی یہ لڑکے کا دینے والا، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر صفت کا مالک وہی ہے۔ اس کی صفات میں کوئی آ کر یہ کہنے لگے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے، فلاں دربار پر جائیں گے کچھ چڑھا کر آئیں گے، یہ بھی شرک ہے۔ کوئی یہ کہنے لگے گھر میں صرف بچیوں کی پیدائش ہو رہی ہے، جائیں گے کہیں چڑھاوا چڑھا کر آئیں گے تاکہ اولاد نرینہ یعنی مرد لڑکا پیدا ہو جائے، یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کروں، قرآن نے فرمایا، آپ نے خوب ہزاروں سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ شرک کا گناہ ایسا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر گناہ کی معافی ہے۔ آپ غور کریں، اگر کوئی بچہ اپنے بارے میں دعویٰ کرے کہ نعوذ باللہ میرے باپ دو ہیں، تو اس کے باپ پر کیا گزرے گی؟ انسان بالکل یہی اپنے اللہ کے ساتھ کرتا ہے، کھاتا اسی کا ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کسی اور نے کھلایا ہے، دیتا وہی ہے، اس کے باوجود کہتا ہے کسی اور نے دیا ہے۔ اور اگر بچیاں پیدا ہو جائیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ذرا فلاں مزار کا طواف کر کے آئیں گے۔ کہانیاں بہت سی ہیں بتانے کی، مگر یاد رکھیں کہ رب العالمین اپنی ذات اور صفات کے ساتھ یکتا ہے، اس کی ذات بھی اکیلی ہے، نہ اس کے جیسا کوئی تھا، وہ ازل سے ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، وہ جیسا ہے وہی جانتا ہے اپنے وجود کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں، ان تمام باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔